Ya Ali Madad. Always, Rai Abu Ali Missionary, wise number 305. Gire viran khatna hara asakti lok khat gaya re duja khatna ko laga. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی اللہ محمد وسلم. دیندارو، دوسری صدر دین جنہوں نے ہم کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا اور ہمیں حضرت امام کی شناخت بتائی، اس ستپنتھ دین کے اندر رحم کر کے قبول کیا. اس پیر کی ہدایت ہمارے لیے دین دنیا کے اندر نہ صرف یہ کہ ہمارا فرض ہے ہم عمل کریں، بلکہ ہمارا اس میں بھلا ہے. گرتی صدر دین آج بھی جیتا ہے، لیکن نام جدا ہے. اس کا نام ہے کل پیر جو پیر مولانا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ. حضرت امام کے پاس پیری جامہ بھی ہے اور امامت کا صاحبی جامہ بھی ہے. لیکن صدر دین کہتے ہیں سچ کے راستے پہ تم اس طرح چلو جیسے سوئی کے پیچھے ڈورا جاتا ہے. ہم تو خیر ڈورا بنے، سوئی کون؟ سوئی کے صدر دین. سوئی ہمارا گرو. گرو چلے تیوں چلو، اور دوسری جگہ لکھے کہ گرو چلاوے تیوں چلو. تم کوئی کام کرو تو پیر کو پوچھ کے راستہ ڈھونڈو. ہمارے پاس ایسے بے حساب جنان ہیں کہ جن کے اندر ہمیں دنیا اور دین کی دورانی دی گئی. بے حساب جنان ہے، اور جو اس طرح سے سوئی کے پیچھے اپنے گرو کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ کھٹن والے یعنی سکسیسفل جیو جو تھے وہ کھٹ گئے، نفع اٹھا کے چلے گئے. اب ان کی جگہ دوسرے آئے، وہ نفع اٹھاتے ہیں. تو ہم کو بھی اگر پیر مرشد کے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق ملے تو ہمارے لیے بھلا ہی بھلا ہے، بھلا ہے. میں نے گئی کل کی واز میں حضرت امام کے لندن پدرامنی کے جو فرمان سنائے، میں نے آپ کو عرض کی کہ 3 فرمان 3 باتیں ہر روز حضرت امام فرماتے رہے. اس بات کی کتنی بہت امپورٹنس ہوئے گی کہ ہر روز 7 دن تلک امام جماعت کو یہی کہتے رہے اپنے مذہب کے اوپر پکے رہو اور آپس کے اندر صلاح سمجھتے رہو، جماعت کی سیوا کرو، اور جو تمہاری ٹریڈیشنز ہیں پرانالیکا ہیں ان کے اوپر تم ڈٹے رہو. یعنی اپنی پرانالیکا کو بھولنا نہیں. ویسٹرن دیشوں کے اندر آ کے اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن ٹوٹ نہ جائے. جو ہم کو ادھر قائم رکھنا ہے اس کے لیے امام کو کتنی فکر رہی. ایک دن بول کے چھوڑ دیتا، پھر 6 دن بول دیتا، لیکن امام ہر روز بولتے رہے ڈیلی. راہو راہ چلو تو سب پیر پوچھنے، راہ چلو اجڑ پگ نہیں پاونا، اے نہیں پاونا. پھر شمس غازی بولیا ال سجے یار مومن پاونا، اے ویرا پاونا. بہت سے
جنان پنجابی میں ہیں جو عام طور پہ بولے نہیں جاتے. لوگوں کو بہت سے پنجابی جنانوں کے راز کا پتہ نہیں, اور زبان بھی ایسی ہے کہ شمس فرماتے ہیں کہ تم رہو راہ چلو, پیر پوچھینے راہ چلو. اے رستے پہ چلنے والو, جب ہی تم راہ پہ چلو تو پیر کو پوچھ پوچھ کے رستہ ڈھونڈو, نہیں تو کیا ہوگا اگر ایک رستہ بھول گئے, ایک موڑ چوک گئے تو لمبے حساب میں پڑ جاؤ گے, واپس آنا مشکل ہو جائے گا. رہو راہ چلو, پیر پوچھینے راہ چلو, اجڑ پگ نہیں پاونا. ایسا نہ ہوئے کہ رستے کے اوپر اگر بھول کر دی, اپنی مرضی سے کچھ بھول گئے تو اجاڑ میں چلے جاؤ گے, جنگل میں چلے جاؤ گے. پھل سچے یار مومن پاونا, جو سچے دوست ہیں مولا کے, سچے مومن ہیں, ان کو کامیابی ملتی ہے. ہماری جو روایات ہیں, اردو میں روایات کہتے ہیں, انگلش میں ٹریڈیشن کہتے ہیں, اور ہم گجراتی وغیرہ کے اندر پرانالیکا کہتے ہیں. دو قسم کی ہیں. ایک تو ہماری دھارمک روایات, ہماری ریلیجیس ٹریڈیشن, دوسری ہماری سوشل ٹریڈیشن. ان دونوں کو ہمیں سنبھالنا ہے کیونکہ دونوں ہمارے لیے ضروری ہیں. ہماری ریلیجیس ٹریڈیشنز میں سب سے پہلے اگر کوئی ٹریڈیشن ہے تو وہ ہمارے جنان ہے, جس کو حضرت امام نے ونڈرفل ٹریڈیشن کا نام دیا. تمام ٹریڈیشنز میں سے جنان سب سے اونچی ٹریڈیشن ہے, ونڈرفل ہے, کارن کہ ان جنانوں کے اندر سے ذرے کی طرح بند نہ ہوئے ایسا میٹھا ٹھنڈا فریش کر دینے والا پانی نکل رہا ہے. ایک اسپرنگ میں سے کنٹینیوس پانی نکلتا ہے, وہ بند ہوتا ہی نہیں. وہ پانی میٹھا ہے, ٹھنڈا ہے اور ریفریشنگ ہے. آپ کبھی کشمیر جاؤ, کشمیر کے اندر گلمرگ ایک جگہ ہے. اس گلمرگ کے اوپر تقریباً 8 میل اور اوپر چلے جاوے آدمی, ہمالیہ پربت کی چوٹیاں دکھتی ہیں, برف ہی برف ہے. وہاں ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر ایک جگہ آپ کو اسپرنگ کا پانی باہر نکلتے دکھتا ہے. اس وقت وہ ذرا اتنا چھوٹا دکھتا ہے کہ اس کا پانی کبھی ہاتھ سے بند کرنا چاہو تو شاید ہو جائے, مگر اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ ہاتھ برداشت نہیں کر سکتا. یہ پانی نکلتا ہے اور چلتے 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 کراچی کے نزدیک, حیدرآباد اور کراچی کے بیچ میں سندھو ندی میں آ کے پڑتا ہے. اس دریا کا یہ ندی جو نکلتی ہے, ریور, چھوٹے سے اسپرنگ میں سے نکلتی ہے, اور یہ جہلم ندی ہے. جہلم ندی جو اٹک اور جہلم مل کے سندھو بن جاتے ہیں, اور اس کے اوپر 1.5 مائل لمبا پل بنتا ہے. اتنا پانی ہے. دیندارو, اس طرح سے ہمارا جو جنان کا شاستر کا بھنڈار ہے وہ ہماری ٹریڈیشن ہے. اس ٹریڈیشن کے اندر سب کچھ ہے. زندگی گزارنے کے لیے ہماری دورونی ہے, مذہب پہ چلنے کے لیے بھی اس میں سب کچھ ہے. حضرت امام جو چاہتے ہیں کہ تم اپنی ٹریڈیشنز کو نہیں بھولنا, تو وہ سب کچھ ہمیں گنانوں میں سے ملتا ہے. دھارمک ٹریڈیشنز ہیں کہ ہم ہر روز صبح شام جماعت خانے میں آویں. مذہب کی تو یہ چیز ہے کہ مولانا حضرت امام کی بیعت کی ہے تو حضرت امام کو ہم اپنا امام مانا, اور ہم امام سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جتنی اللہ سے محبت ہوتی ہے. ہماری نظر میں حضرت امام کا نور اور اللہ ایک ہی ہے. یہ ہمارا فیتھ ہے, یہ ہمارا فیتھ ہے
جس پہ حضرت امام نے فرمایا کہ تم اپنے فیض پہ، اپنے مذہب کے اوپر قائم رہو، یہ ہمارا فیض ہے، باقی سب چیزیں اس کے نیچے ہیں۔ اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہر روز ہمیں جماعت خانے آنا چاہیے، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے۔ البتہ دعا ہم گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا پڑھنا ٹریڈیشن نہیں، دعا پڑھنا تو فیض کا بھاگ ہے۔ جیسے کہ ہم مولانا حضرت امام کے نور کو اللہ مانتے ہیں اور اس دونوں میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ امام کے بدن کو بیچ میں مت لاؤ، بدن تو مرتے ہیں، جنم لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، ہم کو تو حضرت امام کے نور سے کام ہے۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے بیت الخیال کی ضرورت ہے۔ لیکن یونیورسٹی کی ڈگری لینے سے پہلے اس آدمی کے پاس سیکنڈری ایجوکیشن سالڈ ہونی چاہیے، اور سیکنڈری ایجوکیشن نہیں ٹکتی اگر پرائمری ایجوکیشن نہیں۔ یہ پرائمری ایجوکیشن ہے کہ 3 وقت کی دعا کبھی نہیں چوکی جائے، ہم کسی بھی حالت میں ہوں، ہم کہاں بھی ہوں، کیسی بھی کنڈیشن میں، اگر ہم چل رہے ہیں پاؤں سے دعا پڑھ سکتے ہیں، بائسیکل پہ بیٹھے بیٹھے، سائیکلنگ کرتے کرتے دعا پڑھ سکتے ہیں، موٹر ڈرائیونگ کرتے کرتے دعا پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ بیٹھے بیٹھے بھی ہم اشارے سے دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں دعا کبھی نہیں چوکنی چاہیے، یہ پرائمری ایجوکیشن ہے۔ اور دوسری، پرائمری ایجوکیشن کے ساتھ یہ بات لازم آ جاتی ہے کہ جو سیکنڈری بات ہے مگر پرائمری کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اگر وہ چیز نہیں تو پرائمری ایجوکیشن ختم ہو جائے گی، اور اگر پرائمری ایجوکیشن نہ ہوگی تو سیکنڈری ایجوکیشن ختم ہو جائے گی، ملے ہی کی نہیں۔ اور وہ چیز ہے سیکنڈری ایجوکیشن کی جو بگننگ ہے تو وہ دسوند ہے، اگر دسوند نہیں اس آدمی کا ایمان کچا ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی دسوند نہیں دیتا وہ میری امامت کا دشمن ہے۔ یہ چھپے ہوئے فرمان ہے دیندارو، میری امامت کا دشمن ہے۔ حضرت امام فرمایا اس نے میری بیعت کی، ایگریمنٹ کیا کہ میں تن من دھن سب کچھ تیرے پاؤں میں رکھ دیتا ہوں۔ اس آدمی نے حضرت امام کو پرومس دیا کہ یا مولا میں تیرا ہر حکم مانوں گا۔ ورڈ دے کے جو پھر جائے وہ دغاباز، فریبی، جھوٹا، ڈس آنیسٹ۔ اسماعیلی مذہب ایک بے ایمان، بددیانت، ڈس آنیسٹ، جھوٹے خائن کو برداشت نہیں کرتا، اور ہمارے لیے کوئی بھی ایسی زبردستی نہیں۔ کبھی مکھی کامڑیا نے زبردستی کی کہ دسوند نو نہیں تو باہر نکل جاؤ، کبھی نہیں کہا۔ دینا تو دو، نہیں دینا تو نہ دو۔ لیکن اگر مذہب کے اندر پرومس کر کے آئے ہو اور پھر بھی جو نہیں دیتے تو ڈس آنیسٹ ہو۔ حضرت امام نے کہا چور ہو، چور کا شبد کہا، دشمن امامت کا شبد کہا۔ اسماعیلی مذہب کے دروازے کھلے ہیں، نہ کسی نے زبردستی پکڑ کے اندر لایا ہے، اور نہ ہم کو کوئی روک سکتا ہے اگر مذہب میں سے نکلنا ہے۔ کوئی نہیں روکتا کسی بھی مذہب میں۔ اگر کسی کا من چاہتا کرسچن ہونے کا تو کرسچن اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن کوئی کرسچینٹی چھوڑ دینا چاہتا ہے تو اس کو کوئی روکتا نہیں۔ ہمارے مذہب میں بھی ایسا ہے کہ اسماعیلی مذہب کے اندر آنا ہے، آؤ خوشی سے آؤ، دروازے کھلے ہیں، اور جانا ہے تو بھی خوشی سے جاؤ، کوئی پکڑتا نہیں، کہیں چلے گئے۔ ہماری ہسٹری کے اندر بہت بنا ہے، اس حضرت امام کے جامع کے اندر بھی بنا ہے۔ جب حضرت امام تخت نشین ہوئے اس کے پہلے 2 دن تلک ڈکلیریشن نہیں ہوا کہ کون امام ہے۔ سلطان محمد شاہ کی جب جمعہ پورا ہوا تو پنجاب کے اندر
کلرا نام کا ایک گاؤں ہے، 2 فیملیاں، 24 یا 25 جیو کی 2 فیملیاں، انہوں نے جیسے ہی یہ خبر ریڈیو میں سنی، اپنے جماعت خانے کے اندر پرنس علی خان کی فوٹو لگا دی اور مکھی نے کہا، اے اللہ میرے یہاں آؤ، پرنس علی خان کے نام کی بیعت لو۔ اس وقت انہوں نے کوئی برا نہ کیا، کیونکہ ایک سوبھاوک چیز تھی کہ بھئی سلطان محمد شاہ کے بعد ہم یہی مانتے تھے کہ پرنس علی خان امام ہوئیں گے۔ 2 دن کے بعد جب اناؤنسمنٹ ہوئی کہ مولانا حضر امام بنے اور ان کے والد صاحب باپ نہیں ہوئے، تو ان آدمیوں کے اور جو آدمی تھے دوسرے قوم کے آجو باجو کے، انہوں نے تو حضر امام کی بیعت کر لی، مذہب میں آ گئے۔ ایک امام نے کہا کہ یہ میرا جانشین ہے، تمہارا امام ہے، انہوں نے آمین کہا، لیکن ان 24-25 آدمیوں نے آمین نہیں کہی۔ جو عزازیل کا حال ہوا وہی حال ان کا ہوا۔ عزازیل بہت بڑا فرشتہ تھا، اللہ نے کہا میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ بھلے صاحب، ہزاروں برس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اللہ نے کہا فرشتوں کو سب لوگ اس کو سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا۔ خدا نے کہا کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہتا یا مولا تیرا حکم تھا میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ کہا ہاں، اب میں وہی ہوں جس کا تو حکم مانتا ہے، میں کہتا ہوں سجدہ کر، کہتا نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ تو نے پہلے ایسا کیوں کہا؟ بھئی میں کہتا ہوں ابھی کر کہ نہیں، اس کو تو نے مٹی میں سے بنایا ہے، میں آگ میں سے بنا ہوں، میں بڑا ہوں۔ مغروری آ گئی اور اپنے مالک کے سامنے دعویٰ کیا۔ دعویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالک کی مرضی چھوڑ کے اپنی مرضی پہ چلنا، اس کو دعویٰ کہتے ہیں۔ حاضر امام کی بیعت کی، ہم نے مولا کو کہا تیری فرمان برداری کریں گے اور پھر ہم اپنی مرضی پہ چلے، تو یہ دعویٰ ہے۔ اس کو انگلش کے اندر ریبیلین کہتے ہیں، ریوولٹ کہتے ہیں، بغاوت کہتے ہیں، دروہ کہتے ہیں۔ دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا، رہا چوکا پاپی ساتھ تم کھڑے آ۔ آپ مراداں جیوا دوزخ پڑیا، بھرم میں مت بھولو بھائی نمی چالو، مرنا ایک دن تمہیں مرنا ہے۔ حضرت امام نے لندن کے اندر ایک دن فرمایا میرے روحانی بچوں، ایک دن سب کو مرنا ہے، قیامت حق ہے اور ہمارے اعمال جج کیے جائیں گے۔ دین چھوڑی یہ کوئی دعوے پڑیا، دین کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے جو چلا، رہ چکا، وہ راستہ بھول گیا، وہ پاپی ہو گیا۔ پاپی ساتھے سے اکھڑیا، اس کے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ آپ مراداں اپنے وچاروں پہ چلنے سے، اپنے ہاتھوں سے گناہ کرنے سے دوزخیں پڑیا۔ اللہ میرا دوزخ کیا چیز ہے؟ کیا وینکوور، ٹورنٹو، نیو یارک، لندن ایسے نام کی کوئی جگہ ہے، کوئی جیوگرافیکل پلیس ہے؟ نہیں، دوزخ جو ہے وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ دوزخ ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ ایک آدمی اندر اندر جلتا ہے تو وہ آگ میں جلتا ہے، یہی آگ دوزخ کی آگ ہے۔ بدی برائی کرنے کے بعد
انسان کو پشیمانی ہوتی ہے. بدی برائی کرنے کے بعد انسان کو جو ریپینٹنس ہوتی ہے وہ خدا تعالی ریپینٹنس کو دیکھ کے اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جو آدمی ریپینٹ نہیں کرتا اس کے دل میں جلاپا رہتا ہے. یہی دوزخ ہے. تو اپنے راستے پہ گرو کے کہنے پہ عمل کرتے رہو, چلتے رہو. ان آدمیوں نے یہ جو 24 جن تھے انہوں نے حضرت امام کی بات نہ مانی. یہی کہنے لگے کہ نہیں, پرنس علی خان ہمارے امام ہیں اور کوئی نہیں. اور پرنس علی خان جب ان کو پتہ لگا تو انہوں نے ایک آفیسر کو بلایا اور وہ آفیسر کیپٹن امیر علی تھے اور کہا کہ کسی اچھے مشنری کو ساتھ لے کے تم ان کو سمجھانے جاؤ. مرحوم کیپٹن امیر علی اور مرحوم مشنری غلام علی شاہ یہ دونوں پنجاب گئے اور وہاں جا کے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھو میرے پاس یہ پرنس علی خان نے خط لکھا ہے. پرنس ماں باپ نے لکھا, میں ان کو کچھ لکھنا نہیں چاہتا لیکن میرا یہ خط ان کو دکھانا, پڑھانا کہ میرے باپ نے میرے بیٹے کو امام بنایا ہے. میں تمہارا امام نہیں, میرے بیٹے کی بیعت کرو. میں خود سلمیہ میں جا کے اپنے بیٹے کی بیعت لے کے آیا ہوں, لہذا تم سچے راستے پہ آ جاؤ اور جھوٹا راستہ چھوڑ دو. نہیں مانے. 2 برس کے بعد نامدار پرنس علی خان کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم کو ایسا تھا کہ اب وہ سیدھی راہ پہ آ جائیں گے, کیونکہ علی خان کے بعد آخر مولانا حاضر امام تو آنے ہی والے تھے. لیکن وہاں کا ٹیڑھا آدمی ٹیڑھا ہوتا ہے نا, انہوں نے کہا کہ تو نہیں لیکن پرنس امین ہمارا امام ہے. جب انسان کی انتر کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں پھر کتنی بھی لائٹ اس کی آنکھوں کے پاس لے کے آؤ وہ لائٹ نہیں دیکھ سکتا. دن چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا, راہ چکا پاپی ساتھ سو کھڑیا, آپ مراداں جیو دوزخ پڑیا. بھرم مت بھولو, کسی شنکا شبہ میں مت رہو, سچے رستے پہ عمل کرو. ست پہ ست کیری واٹڑیے یوں چلو جیوں سوئی کے رے دھاگا, سوئی کے پیچھے پیچھے چلو. مولانا حضرت امام کے جو فرمان ہے وہی ہماری سوئی ہے. امام ہم کو جدھر لے کے جاوے ادھر ہمیں چلے جانا چاہیے. ایسے بہت سے فرمان ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتے, بہت سی چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی, لیکن کبھی امام نے فرمان کیا ہے سمجھ میں آوے نہ آوے اس پہ عمل ہونا چاہیے. مومنو, اگر ہماری سمجھ اور حضرت امام کی سمجھ ایک ہی ہے تو پھر ہم کو امام کی ضرورت نہیں, پھر ہم امام خود ہو گئے. لیکن ہم امام نہیں بن سکتے, امام تو دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے, اس لیے ہمارا فرض ہے. تو میں نے عرض کی آپ کو, مولا فرمایا کہ اپنی پرانالیکا پہ عمل کرو. 2 جات کی پرانالیکا ہے, پرانالیکا ایک ہی مگر اس کی 2 سائڈز ہیں. ایک تو ہماری مذہبی ٹریڈیشن جیسا کہ گنان, جماعت خانے کی حاضری, گھٹ پاٹ, کریا کرم, جو کچھ بھی جماعت خانے میں ہوتا ہے نا, یہ ہماری ٹریڈیشنز ہیں. یہ مذہب کی فاؤنڈیشن بن جاتی ہے لیکن فاؤنڈیشن نہیں. ان چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ٹکا ہوا نہیں, ایمان تو حضرت امام کے اوپر ہے. اگر حضرت امام کہے کہ تم آج سے نیاز پینا چھوڑ دو تو ہم چھوڑ دیں گے, کیونکہ یہ چیز فاؤنڈیشن نہیں. اگر حضرت امام کہے آج سے ناندی بند کرو تو بند. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ 1934 میں برما گئے. برما میں فرمان کیا ایک وقت آئے گا میں دسوند بند کروں گا. 62 میں حضرت امام نے دسوند بند کر دی. 1934 کا فرمان. آج بھی تھوڑے سے آدمی رنگون کے اندر ہیں لیکن مولا نے دسوند بند کر دی, ادھر دسوند نہیں. اور وہ لوگ گنہگار نہیں کیونکہ امام نے فرمان کر دیا. مرحوم وارث علی دین السلام کو کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر علی دین السلام کو سلطان محمد شاہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آئے وارث, کاٹیا واڑ سے
تم 50 آدمی ادھر بلاؤ، ان کو پیسہ نہیں دینا، ان کو زمین دینا اور 6-12 مہینے کی روٹی دینا، میں ساری زندگی کی تمہاری دسوند معاف کروں گا۔ مگر علی دین علیہ السلام وہ کام نہ کر سکا اور مٹ گیا۔ امام ایک حکم کرتا ہے، ہمارا سارا مذہب، ایمان، دین جو کچھ بھی ہے حضرت امام کے حکم پر ہے۔ کبھی اس نے ہم کو یہ کہا کہ تم ڈھول بجایا کرو شام کو جماعت خانے کے اندر، اللہ میرے ہم ڈھول بجائیں گے، پھر بھلے باہر آدمی جمع ہو کے ہم لوگوں کو پاگل کہیں بھلے کہیں، ہم اپنے امام کے فرمان پہ ڈھول بجائیں گے، دوسروں کی باتیں ہم نہیں سنیں گے۔ مولانا جلال الدین رومی جیسا آدمی، 43 برس کی اس کی عمر، اس زمانے کے اندر جلال الدین رومی سے بڑا عالم سارے اسلام میں کوئی نہ تھا۔ 18-20 برس کی عمر میں شمس تبریز نے اس کو حکم کیا کہ مجھے شراب چاہیے۔ گیا، عذر نہیں کیا، جلال الدین رومی گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی شراب کا نام بھی مشکل سے لیا ہوگا، کبھی بات بھی نہیں سنگی، مرشد کا حکم تھا۔ ایک پیچھے پہ گیا، وہاں جا کے کھڑا رہا، پیچھے والے کی نظر پہنچی تو اندر سے بھاگ کے باہر آیا، یا حضرت آپ یہاں؟ مولانا روم کو کون نہیں جانتا تھا۔ کہتا ہاں، کیا آپ کی خدمت کروں؟ کہتے تھوڑی سی شراب چاہیے۔ بڑی خوشی سے شراب لے کے آیا، ایک بوتل کے اندر 2 ہاتھوں سے نم کے دیا، اتنے ادب سے دیا۔ اس نے تو شاید یہ سمجھا ہوگا ممکن ہے کوئی دوا کے لیے، لیکن اس کے خود کے دل کے اندر تھوڑی بہت دویگی آ گئی، دویگی یعنی دوری آ گئی۔ بھلے مرشد نے کہا تھا، شمس تبریز نے کہا کہ شراب لے کے آؤ، اب تو وہ شراب بوتل میں پڑی ہے، لیکن پھر بھی وہ ساری زندگی کی جو بات تھی وہ آ گئی کہ اس کو ہاتھ نہ لگے۔ اس کو کہا شراب بیچنے والے کو، کتنے پیسے؟ کہتے یا حضرت پیسے میری گردن حاضر ہے، پیسے کی کیا بات کرتے ہو؟ کہتے اچھا خدا تیرا بھلا کرے، ایسا کر ایک لکڑی لے کے آ۔ ایک لکڑی لایا، کہتا ہے ڈوری سے یہ بوتل کو ایک چھیڑے پہ باندھ دے، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ سمجھ گیا، لکڑی کے چھیڑے پہ ڈوری کے ساتھ بوتل کو باندھ دی اور اس نے ایسا رکھا کہ اس کے بدن کے ساتھ بوتل نہ لگے، پیچھے لٹکتی رہے، ایسا لکڑی پکڑ کے جلال الدین رومی نکلے۔ پیر کو کیا چاہیے تھا کہ میں جو کہتا ہوں اس کے دل کے اندر سے ہوں پنی نکل جائے، میں کہوں وہ ہونا چاہیے۔ اور اسماعیلی مذہب یہی ہے کہ امام کے فرمان پہ عمل کرتے وقت ہمارے اندر ہوں پنی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی تک اس کے اندر وہ ہوں پنی باقی تھی کہ بوتل کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مرشد کہتا ہے شراب لاؤ، تو یہ تو 2 ہاتھوں سے پکڑ کے لے جاوے، یا حضرت یہ شراب، مگر وہ ابھی تک شریعت باقی تھی۔ ایسا لکڑی رکھی ہوئی، چلتے گئے، ابھی بوتل پیچھے ہلتی رہی، آستے 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 اس کی گانٹھ کھل گئی ڈوری کی۔ ایک 4 رستے کے اوپر آئے کہ جہاں ہزاروں آدمی آتے جاتے تھے، رستے کے اندر بوتل گری اور ٹوٹی، شراب کی بو نکلی، بات نکلی، ہزاروں آدمی اکٹھے ہو گئے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جلال الدین رومی جیسا شیخ جس کو لوگ پوجتے تھے وہ بیچ میں کھڑا ہے، پسینے سے ریب جیب ہو گیا، شرم کے مارے منہ نیچے ہو گیا، زمین پھٹ جاتی تو گھس جاتا۔ ارے جلال الدین رومی یہ مولانا اور شراب پیتا ہے، اتنی بے عزتی کروائی اس کی، اس کے مرشد نے۔ کسی نے تھوکا، کسی نے جوتی پھینکی، کسی نے مینے مارے۔ ابھی تک وہ جو ہوں پنی اندر رہ گئی اس کو مرشد مٹانا چاہتا تھا۔ مرشد نے دیکھا بہت ہو گیا، ہزاروں آدمی اکٹھے ہوئے، شمس تبریز بھیڑ کو، ہجوم کو ایسا ہٹا کے لوگوں کو جھٹ چلے آئے۔
کیا ہے کیا ہے؟ ارے یا حضرت دیکھو اتنا بڑا شیخ چھپ چھپ کے شراب پیتا ہے. مولانا شمس نیچے جھکے، تھوڑے سے ٹکڑے میں شراب پڑی تھی، ایسا اٹھا کے جو سونگا، زور سے سونگا تو کہنے لگے کون کہتا ہے شراب ہے؟ عطر گلاب، یہ تو گلاب کا عطر ہے، دیکھو سونگو. سب نے سونگا تو گلاب کی بھاس آنے لگی، خود شرمندے ہو گئے، معافیاں مانگنے لگے. معاف کرنا، ہم سمجھے شراب آ گئے، یہ تو عطر گلاب کا ہو گیا. اس کی عزت بچا کے ہاتھ پکڑ کے لے گئے. بدھو ابھی تک تیری ہینکڑ نہیں نکلی. پھر غائب ہو گئے. آخر ملے، لیکن مرشد کا کام ہے مومنو، مرشد کا کام ہے، وہ ہمیں کبھی کبھی ٹیسٹ کرتا ہے. ویسٹرن کنٹریز کے اندر آ کے چاروں طرف امریکن، کینیڈین، کرسچنز، جیو، ناستک، آستک، گناہ بدیاں چاروں طرف خوب گھومی ہوئی ہیں. مال و دولت بے حساب ہے، بڑے بڑے بنگلے، مکان، یہ موٹریں، یہ ٹیلی ویژن، یہ کھانا پینا، یہ عیش و آرام، یہ موج مزہ. اس کے اندر آ کے گم ہو جاؤ گے تو کہیں کے نہیں رہو گے، کہیں کے نہیں رہو گے. یہ ایک ایسی جگہ امام لے کے آیا ہے کہ جہاں آدمی کا پاؤں پھسل جاوے دیری نہیں لگے گی، گم ہو جائے گا. مولا فرمایا اپنے مذہب کو، اپنی پرنالیکا کو مضبوط پکڑ رکھے ہو. ہر روز جماعت خانے آنا ہماری پرنالیکا ہے، اور جماعت خانے کے اندر جتنی کریا کرم، جو رسم رواج ہوتی ہے، یہ ہماری پرنالیکا ہے. امام کے حکم سے یہ چیز ہمارا ایمان بن گئی، ہمارا فرض ہو گئی. جس طرح ہماری مذہبی پرنالیکا ہے، اسی طرح سے ہماری دنیاوی پرنالیکا بھی ہیں. اس دنیا کی پرنالیکا ہمارے مذہب کے ساتھ انٹرووون ہے. ہم اسماعیلی اس سے آئے ہیں، خاص طور پہ ہندوستان پاکستان سے، جس کو پیروں نے جمپو دیپ کہا. جمپو دیپ کے اسماعیلیوں کے اوپر امام نے خاص رحم کیا اور ہم کو پریویلیج جماعت کہا، کہ جس میں امام بہت آتا ہے، نوازشیں کرتا ہے، مہمانیاں لیتا ہے، دعائیں دیتا ہے. میں نے کسی واعظ میں کہا کہ 14 ملین 1,40,00,000 اسماعیلی رشیا میں ہیں، 5.6 ملین 56 لاکھ اسماعیلی چائنا اور گوبی اور منگولیا میں ہیں، 12 لاکھ اسماعیلی ایران میں ہیں، 6 لاکھ اسماعیلی افغانستان میں ہیں. ان اسماعیلیوں نے ہزار سال سے حضرت امام کا دیدار نہیں کیا، ہزار سال سے. اگر 20-25 برس کی ایک جنریشن لے لو تو 100 برس کے اندر کمتی میں کمتی 5 جنریشن نہیں تو 4 تو ضرور، 40 50 جنریشن ہو گئی. ظاہر میں امام کا دیدار کبھی نہیں کیا، لیکن آج تک اسماعیلی مذہب کے اوپر قائم ہے. ان ملکوں کے اندر کہ جہاں کمیونزم ہے، ہر جات کی سختیاں ہیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا نہیں سکتا آدمی گورنمنٹ کی رضا کے بغیر، اور ہر وقت اس کے اوپر گورنمنٹ کے سپاہیوں کی نظر رہتی ہے، جاسوس پھرتے رہتے ہیں. ایسے دیش کے اندر بھی اسماعیلیوں نے اپنا ایمان سلامت رکھا اور مولانا حضرت امام کی غلامی کر رہے ہیں. اس دیش کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ حضرت امام کو دستمن دیتے ہیں. شاباش ہے نا ان کو، ان کے پاس امام نہیں جاتا، ہمارے پاس آتا ہے. پریویلیج جماعت ہے، ہمیں ظاہر کی زورونی بھی ملتی ہے، باطنی زورونی بھی ملتی ہے. پریویلیج جماعت ہے اس لیے کہ پیروں نے اپنی عبادت ہم کو دے دی، ان کو پیروں کی عبادت نہیں ملی. جمپو دیپ کے جو مرید تھے، مومن تھے، ان کو گرو پیر حسن کبیر دین ماں باپ نے 4 جھگ کی اپنی بندگی دے دی. مولانا اسلام شاہ نے جب پیر حسن کبیر دین کو پیری جامہ دیا، گرو پیر حسن کبیر دین نے عرض کی خداوند میری طاقت نہیں کہ قیامت تک 48 کروڑ جیو اننت کروڑوں میں سے تاروں.
یا مولا یہ کلجگ کے اندر اتنا بڑا پاپ ہوگا، ان کے اندر سے سچے مومن کا رہنا بڑا مشکل ہے خداوند، یہ کیسے پاس ہوئیں گے؟ تو مولا نے فرمایا تیری جو بندگی ہے وہ جماعت کو دے دے۔ مولا کے پاؤں میں سر رکھا، پیر حسن کبیر الدین نے اپنی بندگی جماعت کو دے دی۔ اس بندگی کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس بندگی کا یہ نتیجہ ہے کہ 5-5 برس کے بچے کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے۔ اس بندگی کا یہ نتیجہ ہے کہ 7-7 دن اپنا کام چھوڑ کے ہمارے اندر بیٹھتا ہے۔ اس بندگی کا یہ نتیجہ ہے کہ کبھی کینیڈا میں آتا ہے تو رات کے 2 بجے تک آپ کی مہمانیاں لیتا ہے، بگاچے کھاتا ہے، اور مکھی کہتا ہے خداوند تھوڑا سا جوس پی لے، تو جماعت کی طرف دیکھ کے مکھی کو کہتا ہے نہیں مکھی، میری جماعت نے نہیں پیا، میں کیسے پیوں؟ اس پیر حسن کبیر الدین کی بندگی ہمیں ملی، اس کے لیے ہم نے تو کبھی کچھ نہ کیا۔ مولا نے فرمایا، اس مولانا اسلام شاہ نے، کہ گر پیر حسن کبیر الدین نے تم کو جو بندگی دی اس کے تھینکس میں برس میں 2 دفعہ جب شکروار کو چاند رات آوے تو تم روزہ رکھا کرو، جس کو ہم اپنی بھاشا میں بیج کہتے ہیں۔ یہ جو بیج ہے پیر حسن کبیر الدین کی جو بندگی جماعت کو ملی ہے، ہم پیر حسن کبیر الدین کا تھینکس مانتے ہیں۔ یہ تھینکس گیونگ سیریمنی ہے کہ ہم 12 کلاک کچھ نہ کھائیں پیر حسن کبیر الدین کے کارن سے۔ اس لیے بیج کا جو روزہ ہے وہ ہر اسماعیلی پہ فرض ہے، سوا کہ وہ بیمار یا بہت زیادہ بوڑھا ہو یا چھوٹا بچہ ہو۔ بیج کبھی نہیں چھوڑنا۔ بیج چھوڑنے والا آدمی انگریٹفل کہلاتا ہے کہ پیر نے بندگی دی، تم پیر کے لیے برس میں 1 دفعہ 2 دفعہ 6 مہینے میں 1 دفعہ ایک روزہ بھی نہ رکھ سکو۔ وہ چیز ہماری ٹریڈیشن میں ہے۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں جماعت خانے کے اندر اس میں سے تھوڑا لے کے آتے ہیں، یہ ناندی ہماری ٹریڈیشن ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر کبر کوئی کسی آدمی کو دکھ تکلیف پڑتی تو جماعت کے مکھی کامڑیا کے پاس عرض کرتا ہے کہ میری مشکل دور ہو جائے، جماعت دعا مانگے، مشکل آسان کی تسبیح یا ستارہ ڈالتے ہیں، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے۔ مولا زندارو، ہمارے مذہب کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہندوؤں میں سے آئی ہے۔ ہم نے ہندوؤں میں سے کچھ لیا نہیں۔ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیروں نے ہم کو بدھو بنایا، ٹرک کیا کہ ہم اسماعیلی مذہب کے اندر لانے کے لیے یہ ہندوؤں کی سب باتیں ہمیں سکھا دی۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو کسی اچھے آدمی کو پوچھ لو، لیکن اپنا من بگاڑنے سے پہلے اپنے مذہب کی تلاش کرو۔ یہ ناندی رسول کریم اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، نیاز نکالتے تھے، سکریت دیتے تھے، جراب بانٹتے تھے، چھانٹا دیتے تھے، ستارے نکالتے تھے، تسبیحاں نکالتے تھے، مریدوں کی مہمانی قبول کرتے تھے، 5 سال 12 سال کے لائف کے کام کرتے تھے رسول کریم۔ ہمارے مذہب کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ ہم نے ہندوؤں سے لی۔ ہمارے جو پیر تھے وہ آل رسول تھے، ہمارے جو پیر تھے وہ مولا کے گھر کے غلام تھے، مگر مولا کی فیملی میں سے پیدا ہوئے تھے، اماموں کے بیٹے تھے وہ لوگ، کوئی مریدوں میں سے جاگے نہیں ہوئے تھے، وہ کسی سادھو پنڈت میں سے کنورٹ ہو کے اسماعیلی نہیں بنے تھے، آل رسول تھے، رسول اللہ کی اولاد تھے۔ کئی پیر تو پہلے پیر بنے پھر امام بنے۔ ایسے ہمارے بہت سے امام ہیں کہ اپنے باپ کی امامت کے اندر وہ پیر تھے، جب ان کو امامت ملی تو انہوں نے اپنے بیٹے یا بھائی کو پیری جمع دے دیا۔ ہمارے مذہب میں کوئی ہندو پن نہیں۔ ہمارے مذہب کی جو ٹریڈیشنز ہیں وہ رسول اللہ کے پہلے بھی چلی آتی تھیں۔ ہمارا مذہب رسول اللہ سے نہیں چلا، ہمارا مذہب شاہ اسماعیل سے نہیں چلا۔ ہمارا مذہب جو تھا وہ نبی کریم سے بھی پہلے تھا، عیسیٰ نبی سے بھی پہلے تھا، موسیٰ نبی سے بھی پہلے تھا۔ جب دنیا بنی اسماعیلی مذہب ساتھ آیا۔ کس طرح ساتھ آیا؟ حضرت امام کی تابعداری کا نام اسماعیلی مذہب ہے۔ سبمشن جو ہے امام کو، کوئی بھی زمانہ تھا، ہر زمانے کے اندر اللہ کا نور موجود تھا، اسی نور کی تابعداری اوبیڈینس کا نام ہی اسماعیلی مذہب ہے۔
آج اسماعیلی مذہب ہے، اس وقت اس کا نام کچھ اور ہوگا، سلسلہ تو وہ ایک ہی ہے. اگر ہم پانی کو پانی کہتے ہیں اپنی بھاشا میں، اور انگریز لوگ کہتے ہیں واٹر، امریکن کہتے ہیں واٹر، اور کوئی پتہ نہیں کیا بولے، مگر پانی تو پانی ہے. ہماری جو مذہب کی ٹریڈیشنز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اماموں کی طرف سے اور پیروں کی طرف سے یہ سکھایا گیا کہ دنیا کے اندر فیملی، بزنس، رہن سہن، جمع خانہ، ان سب چیزوں کے لاز بنائے. ان لاز کو ہم ٹریڈیشن کہتے ہیں. جیسا کہ مکھی کا مڑیا ہے، ان کی عزت کرنا، حکم ماننا ہمارا فرض ہے. قوم کے جو وڈیل ہیں ان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے. ایسا ہی اپنے گھر کے اندر مات پتا کا مان رکھنا، ان کا حکم ماننا، سیوا کرنی ہمارا فرض ہے، ہماری ٹریڈیشن ہے. ماما، چاچا، پھوا، جو کوئی بھی ہمارے بزرگ رشتہ دار ہیں ان کی عزت، رسپیکٹ ہماری ٹریڈیشن ہے، ہمارا فرض ہے. ہمارے مذہب کے اندر اس چیز کو بہت برا منایا گیا، بہت برا منایا گیا کہ جو آدمی اپنے وڈیلوں کی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، خاص طور سے مات پتا کی. میں ہر جگہ جدھر جدھر گیا ہوں، بڑے بڑے شہروں میں جماعت کو یہ چیز بولتا آیا ہوں کہ ہمارے مذہب کے اندر 6 پرکار کے ایسے لوگ ہیں. یہ ایک ہی چیز ہے جو میں بہت ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد رہے. ایک جگہ شاید کسی نے میری آواز نہیں سنی، دوسری جگہ سن لے گا. شاہ پیر کے فرمانوں میں سے، گنانوں میں سے میں آپ کو یہ چیز سنا رہا ہوں. 6 پرکار کے لوگ ہیں کہ ان کی تمام عبادت رد ہو جائے گی اگر انہوں نے یہ 6 میں سے ایک کام کیا یا 2 کام کیے. نمبر 1، جس نے حضرت امام کی بیعت کی اور توڑ دیا. اس کو کہتے ہیں بریچ آف ٹرسٹ، بریچ آف ایگریمنٹ. ٹریٹر، اس کی گتی نہیں، اس کی نجات نہیں، اس کی عبادت سب ختم. ہم جب اپنے مذہب میں کہتے ہیں نا کہ وہ اوگتیا ہو گیا، یہ ہمارا گنانوں کا شبد ہے. اوگتیا، اوگتیا کس کو کہتے ہیں کہ اس کی تمام عبادت بندگی ختم، اور وہ اس آدمی کو ایٹماسفیئر کے اندر 5000 سال تک، اپ ٹو 5000 ایئر، ہو سکتا ہے 2-5 برس کے اندر مولا اس کو معاف کر دے، 25-50 برس کے بعد چھوڑ دے، لیکن میکسیمم پیریڈ اس کو 5000 ایئرز تک گتی نہیں، نجات نہیں، مکتی نہیں، اور وہ روح بھٹکتی رہتی ہے. اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کہیں بھی وہ روح ٹک کے بیٹھتی نہیں. یہ پنشمنٹ ہے اس کو اس جیو کو ہم اوگتیا جیو کہتے ہیں. تو ہمارے مذہب کے اندر وہ آدمی جس نے حضرت امام کی بیعت کی اور وہ بیعت توڑ ڈالی، حضرت امام کے ورود گیا، حضرت امام کا سامنا کیا، اس کی گتی نہیں، اوگتیا. دوسرا وہ آدمی کہ جس نے اپنے مات پتا کو دکھ دیا، مات پتا کو رنج دیا، اس کی گتی نہیں، اس کی عبادت بندگی سب ختم. آج کے زمانے کے اندر اسپیشلی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ سڑا بہت ہے. مات پتا کو کوئی نہیں پوچھتا، بڈھوں کی کوئی درکار نہیں کرتا، بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی پانجرا پول میں چلا جاتا ہے، کوئی بھی سینئر سٹیزن کے نام بڑا ہو گیا سینئر سٹیزن، مگر ٹریٹمنٹ تو جونیئر جیسی بھی نہیں ہوتی بیچاروں کی. کبھی گھر والوں نے ہی نکال دیا. لعنت ہے اس آدمی کے اوپر، اللہ کی لعنت. تف ہے اور حیف ہے. اس کی زندگی کس کام کی؟ کہ کتے بلے بھی انسان اگر پالتا ہے تو اس کو روز گوشت کھلاتا ہے، لیکن مات پتا جس نے جنم دیا اس کو چھوڑ دینا. قرآن شریف میں 3 ٹھکانے اس بات کے لیے فرمان کیا گیا ہے کہ تم سے تمہارے والدین کا حساب مانگا جائے گا. تمہارے مات پتا کی بابت میں اللہ تمہارے سے حساب لے گا. اللہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ جب تمہارے مات پتا بوڑھے ہو جائیں ان کی سیوا کرو، ان کے سامنے اونچی آواز سے بھی مت بولو، یعنی وہ بھی بے ادبی قرار دی گئی. آہستہ سے بولو، نرمی سے بولو. ماں باپا
उनके साथ लड़ाई मत करो। हमारे इस्माइली मजहब की ये एक ट्रेडिशन है कि हम खुद दुख उठा के भी अपने माता पिता को सुखी करते हैं। ये हमारी ट्रेडिशन है। इसलिए इमाम बार बार हर रोज कहता आया कि तुम अपनी ट्रेडिशंस को, एक दफा तो ईस्टर्न ट्रेडिशन का नाम दिया, छोड़ना मत। ये हमारी ट्रेडिशन है। कैनेडियन अमेरिकन की ट्रेडिशन हम नहीं मानते, वेस्टर्न कंट्रीज की ट्रेडिशन हमें कबूल नहीं। हम इस मुल्क के अंदर अपनी ट्रेडिशन पालने के लिए बैठे हुए हैं। और हजरत इमाम ने फरमाया कोई तुम्हारी तरफ उंगली नहीं करेगा, कोई नहीं। मोमिनो, मुझे 61 बरस हुए, मैं 61 ईयर्स ओल्ड हूँ, सारी दुनिया घूमा हूँ, आप जैसों की लाखों की मेरी मुलाकात है, पर कौम के अंदर भी मेरा आना जाना है। मैंने यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के अंदर जाके, मस्जिदों और मंदिरों में जाके भी लेक्चर दिए हैं, चर्चों के अंदर भी मैंने स्पीचेस की हैं। मैंने बहुत दुनिया देखी। एक चीज देखी कि जिसने दुनिया के अंदर माता पिता को दुख दिया वो कभी सुखी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के हुजूर में एक आदमी ने मेहमानी रखी, अर्ज करता है खुदावंद मैं बहुत दुखी हूँ। क्या है? कहते मौला 16 घंटे काम करता, बैल की तरह काम करता हूँ, लेकिन मौला रोटी आगे है मैं पीछे हूँ, एक तक भी पेट भर के खाना नहीं मिलता। मौलाना हजरत इमाम ने फरमाया तुमने माता पिता को दुख दिया। नीचे नजर करके कहता है हाँ खुदावंद माँ को बहुत दुख दिया, जाओ मुआफी मांगो। कहा मौला वो मर चुकी है। हजरत इमाम ने ऐसे हाथ करके कहा अब हम कुछ नहीं कर सकता, सब उठ के चला गया। वो जिंदगी भर दुखी रहा। माता पिता को नाराज करने वाला, दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होता। हमारी ट्रेडिशन ये है कि माता पिता को पहले खिलाओ बाद में खुद खाओ। एक बूढ़ा बाप एक आदमी के घर के अंदर ऐसा ही बैठा था, बहू भी जालिम थी और लड़का भी जालिम, बहू के पीछे लग गया। उसकी लड़की उसको मिलने गई तो वहां कुछ फ्रूट पड़ा था, एक आध प्लम के कुछ ऐसा खाने के लिए लड़की ने कहा पापा खाओ। कहते नहीं, बहू नाराज होएगी, उसको पूछे बगैर मैं नहीं खा सकता। जिस बाप के घर में उस बच्चे ने कितनी चीजें तोड़ डाली, कितने फर्नीचर तोड़े, नुकसान किए, आज उस बाप को उसके घर में एक प्लम या एप्पल खाने की रजा लेनी पड़ती है। लानत है ऐसी जिंदगी पे। हमारा मजहब ये नहीं, ये हमारी ट्रेडिशन नहीं। और यहाँ कनाडा के अंदर आके इस किस्म की बातें बहुत सुनी, मालूम नहीं कितनी सच्ची कितनी झूठी। मैं सुन के नहीं कह रहा, मैं तो मजहब की बातें आपको बता रहा हूँ कि हमारे मजहब के अंदर ये है। और जिन ट्रेडिशंस पे चलने के लिए मौला हुक्म फरमाते हैं उसमें से ये एक ट्रेडिशन है हमारी। तो उस आदमी की गति नहीं, वो अवगतिया मरेगा और 5000 साल तक फिर मौला उसको छोटा मोटा कर देवे, लेकिन वो अवगतिया रहेगा। तीसरा वो आदमी जिसने आपघात किया, उसकी तमाम इबादत जल जाती है और उसकी गति नहीं। इस्लाम के अंदर उस पे जनाजे की नमाज पढ़नी भी मना है। जिसने आपघात किया उसको मुस्लिम कब्रिस्तान के अंदर दफन करने की भी मनाही है। जिसने आपघात किया, इस्लाम में उस चीज को हराम कहा है, इसलिए कि जो जीव है वो मौला का है, हमारी मिल्कत नहीं। न हम अपनी मर्जी से पैदा हुए, न हम अपनी मर्जी से मरेंगे। जो आदमी अपनी जीव निकालता है, सुसाइड करता है, उसको 5000 साल तक अवगतिया रहना पड़ता है, सब नेकियां बर्बाद हो जाती। चौथा वो आदमी है कि जिसने दुनिया के गुरु को, जिसने इल्म सिखाया, भले एक अक्षर सिखाया, उसकी बेइज्जती की, उसको मारा, तो हमारे मजहब के अंदर उसकी भी गति नहीं। दुनिया का टीचर, ये चीज भी कैनेडियन अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत कम है। क्लासरूम्स के अंदर जाओ, टीचर्स की इज्जत मान कुछ नहीं, मगर हमारे मजहब में है। हमको कहा गया है
کہ جو दुनिया का गुरु है, किसी से प्लम्बिंग सीखो, किसी से टाइपिंग सीखो, किसी से इंग्लिश सीखो, किसी से अरिथमेटिक सीखो, ये गुरु जो है तुम्हारे, उनकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट रखो। अगर दुनिया के गुरु की भी तुमने बेइज्जती की और उसे दुख दिया, तो हमारे मजहब में वो चीज की लिए ऐसा है कि उस आदमी की गति नहीं। पांचवा वो आदमी है कि जिसने एक निर्दोष आदमी के ऊपर कलंक लगाया, ब्लेम किया, निर्दोष है बेचारा, और उसके ऊपर ब्लेम लगा के उसको बेइज्जत करवा दिया और वो नेक आदमी का दिल जलाया। उस आदमी की गति नहीं जिसने ये काम किया। और छठा वो आदमी कि जिसने कन्या का रेप किया, उसकी गति नहीं। ये 6 प्रकार के आदमी हैं हमारे मजहब में, अल्लाह मेरा उनकी गति नहीं। इसके लिए हमें अपने मजहब को, अपने मजहब की किताबों को, अपने मजहब की ट्रेडिशंस को देखना है। एक अच्छा गिनान है, ऐसे तो बहुत से गिनान अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन एक आखा गिनान कि तुम्हारे घर के अंदर कभी कोई मेहमान आवे और खास तौर पे हाजिर इमाम को चाहने वाला मोमन आदमी आवे, तो फिर सदरुद्दीन ने आखा गिनान लिखा है। शाम तना अभी आगत आवे वीरा, इनको मैं लागूंगी पैया, ओ जी रे भैया। खीर ने खंड गिरत अमृत भोजन वीरा, संत तने मुख दैया, ओ जी रे भैया। मैं बीच बीच में से पाठ इसलिए बोलता हूँ, सारा गिनान नहीं बोलता, लेकिन पीर फरमाया तुम्हारे घर पे आओ, लोटा लेके उसके पांव धुलाओ, हाथ मुंह धुलाओ, सिर पे कंघी तेल दो, उसको इस तरह आदर मान करो, रिस्पेक्ट दो, सहूलत दो, कंफर्ट दो। ये हमारी ट्रेडिशन है। मेहमान की इज्जत करना, छोटे की मोहब्बत करनी, बड़े की इज्जत करनी, ये हमारी ट्रेडिशन है। और ये हमारी ट्रेडिशन है कि कभी किसी ने तुम्हें गाली निकाल दी तो तुम उसका बदला मत लो, बल्कि उसके साथ अगर वो दुख में आ जाए तो तुम उसके साथ भलाई करो। सोगाड़ साखी वीरा, क्रोध ना करी रे भाई, अवगुण करे तासो गुण ज करी रे भाई। सो गाने देवे तो तुम क्रोध न करना, रिटेलिएट न करना, और जो तुम्हारे से अवगुण करे, तुम्हारे से बदी करे, बुराई करे, तुम उसके साथ भलाई करो। ये हमारी ट्रेडिशन है, ये मजहबी ट्रेडिशन भी है, हमारी सोशल ट्रेडिशन भी है। अपने बदन को साफ करना, हर रोज नहाना, गुस्ल करना, सिवा के इंसान की बीमारी मजबूरी है। शांति से, आराम से खाना, खाना खाने से पहले मौला को याद करना, खाने के बाद शुक्राना करना। खड़े खड़े बाहर से जब आओ गर्मी से, तो खड़े खड़े पानी मत पियो, थोड़ी देर ठहरो, बदन ठंडा कूल हो जाए फिर पानी पियो। ऐसी हमको पीरों ने बहुत सी नसीहतें की हैं हमारी जिंदगी गुजारने के लिए। हमारे घरों के अंदर हमारा दंपति जीवन, मैरिड लाइफ कैसे पसार होवे, उसके लिए भी हमको पीरों ने फरमान किया है कि मियाँ बीवी के अंदर आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे की मदद करें। ऐसा नहीं है कि औरत मर्द की गुलाम है, ऐसा नहीं है कि औरत जो है वो हमेशा सारी जिंदगी उसकी नौकरी और गुलामी करे, लेकिन मर्द का भी फर्ज है वो औरत से मोहब्बत रखे। औरत का फर्ज है कि वो अपने मर्द के पीछे चले। अभी देखो उधर 7 दिन में 2 दफा माता जमात में आई। माता बेगम की बातें सुन सुन के, देख देख के मैं बहुत हंसता था,
خوش ہوتا تھا. پھر بھائیوں کو میں نے کہا, میں بولا دیکھو بیگم کو دیکھو, بیگم صاحبہ کے پاس کامڑیا یا کامڑیانی کوئی چیز پریزنٹ کے لیے لے جاوے تو ہاتھ نہ لگاوے, پہلے مولا کو دیکھے میں لوں. جب تک مولا نہیں کہے تب تک نہیں. ان کو کچھ دینا چاہا تو حاضر امام بات کرتے تھے مکھی کے ساتھ, تو وہ ادھر کامڑیانی مکھیانی کھڑی ہے چیز لے کے, تو اس نے ہاتھ نہیں لگایا, دیکھتی رہی. صاحب تو باتیں کرتے تھے, کھڑی رہی. جب حاضر امام نے پلٹ کے دیکھا, کہا کہ ہاں لے لو, تب اس نے لیا. اگر کار میں سے باہر نکلی تو پہلے حاضر امام نکلے, پھر خود نکلے اور مولا کے پیچھے پیچھے چلے. اگر بیٹھنے جاوے تو پہلے مولا بیٹھے پھر وہ بیٹھے. ایک دن سرکار آئے, آتے ہی پہلے اس نے فرمان شروع کر دیے, تو بیگم کھڑی رہی. جب صاحب کی نظر پہنچی تو صاحب ہنس کے کہتے بیٹھ جا. یہ ہے چیز ہے, یہ ہماری پرنالی کا ہے, یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. عورت چاہے کتنی بھی ہوشیار ہو, خدا تعالیٰ نے اس کو مرد کی عورت بنایا ہے اور اس کا فرض ہے کہ اپنے مرد کے کہنے پہ چلے. دونوں کا رائٹ ایکول ہے, لیکن دو ڈرائیور ایٹ اے ٹائم کوئی گاڑی نہیں چلا سکتے. اگر مرد پاگل ہے تو گھر کی گاڑی عورت چلاتی ہے, لیکن کبھی مرد صحیح ہے تو عورت کا فرض ہے کہ وہ مرد کے پیچھے چلے. یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. یورپینوں اور ویسٹرن پیپل کو مت دیکھو, یہ جو ادھر سڑا نکلا ہے نا ویمنس لب, یہ سب دھتینگ ہے, یہ سب دھتینگ ہے. ہمارے مذہب نے عورتوں کو لبریشن دی ہے 500-600 برس پہلے. پرش ناری نو ایک جے دھرم, پرش ناری کا دھرم یعنی ڈیوٹی ایک ہی ہے. اے راکھو کھمیاں تو نہ لاگے کرم. اگر تم کھمیاں کرو, عورت غصے ہو گئی تو مرد چپ رہے, مرد غصے ہو گیا تو عورت چپ رہے. جب یہ ٹھنڈے ہو جائے تو پھر آپس میں حساب کتاب کر لو, لیکن لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے مذہب کے اندر دینداروں ڈیورس لینا منائی نہیں, لیکن ڈیورس کو رسول اللہ نے بھی اور ہمارے سب اماموں نے ڈیورس کے لیے گالیاں نکالی, ناراضگی ظاہر کی. ایک ہی عورت زندگی میں ہونی چاہیے, اسی طرح سے ایک ہی مرد ہونا چاہیے, سوا کہ خدا نخواستہ جوانی کے اندر موت ہو گئی تو اور بات ہے. اور ہمارا یہ فرض ہے, دھارمک فرض ہے. ہم کو اماموں نے کہا ہے کہ ہمارا کیریکٹر بہت اچھا ہونا چاہیے. میرڈ لائف میں اور میرڈ لائف سے پہلے جو پرومسکیٹی اور ایڈلٹری ہے, دوسری عورت کے ساتھ سبند رکھنا یا دوسرے مرد کے ساتھ سبند رکھنا, ہمارے مذہب میں حرام ہے. ایسا حرام ہے جیسا ڈکر کا گوشت حرام ہے, ایسا حرام ہے جیسا امام کی نافرمانی کر کے دروہ کرنا حرام ہے. ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں. اس کے لیے امام بار بار کہتے رہے اپنی پرنالی کا نہ چھوڑنا. ہماری پرنالی کا یہ ہے کہ عورت ساری زندگی اکیلی رہ جائے گی یا مرد بھی ساری زندگی چلے بیسی کر لے گا, یعنی مطلب کہ برہمچریہ پالے گا, لیکن کسی غیر عورت کے ساتھ نہیں چلے گا. زنا, ایڈلٹری, پرومسکیٹی, پری میڈیٹل سیکشول یونینز وغیرہ ہمارے مذہب میں حرام ہے. امام زمان ان چیزوں کو نہیں کہے گا, اس نے تو ایک لفظ کہہ دیا سب کے لیے. کبھی میں ایسا بولوں کہ وینکوور گیا تو وینکوور کا مطلب یہ ہے کہ اس وینکوور کی وسینٹی میں جتنے بھی مکان ہیں, ہزاروں مکان ہیں, سب اس میں آ گئے. ایک ایک مکان گن کے میں وینکوور کی ویاخیا نہیں کر سکتا. امام زمان کے ان شبدوں کو کہ تم اپنی پرنالیکا کے اوپر چلو, اس میں سب کچھ آ گیا. ہمارا کیریکٹر تو پہلے آیا ہے. اور مذہب کس کے لیے ہے؟ کیا خدا کو عبادت کا شوق ہے؟ کیا خدا تعالیٰ کو عبادت چاہیے؟ خدا کو ایسی کوئی پرواہ نہیں عبادت کی. خدا کو ہمارے مال دولت کی کوئی پرواہ نہیں. جو کچھ بھی اس نے کہا ہے ہماری بھلائی کے لیے کہا. اور مذہب اس لیے آیا ہم سچے بنے, جھوٹ نہ بولیں,
ہمارا عمل اعمال ایسا سچا ہوئے، پاک ہوئے کہ ہمارے دل کے اندر سے میل نکل جائے اور عبادت کرے تو اندر حضرت امام کے نور کی بتی جلتی ہوئے. ہمارا مذہب یہ ہے. یہ ہمارا مذہب نہیں کہ سنڈے کی مارننگ کو چرچ میں گئے، مشنری کی آواز سن کے سر جھکا کے تھوڑا سا نیاز پی کے چرچ میں کرسچن لوگ چلے آتے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ چلو ریلیجس ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب شراب پیو، جو کچھ چاہے کرو. ہمارا مذہب اٹھتے بیٹھتے سانس لیتے لیتے مولا کو یاد کرتا ہے. پرائی عورت کی طرف بد نظر کرنا، پرائے مرد کی طرف بد نظر کرنا اور کوئی اس قسم کی خرابیوں بدیوں گناہوں کے اندر پڑنا ہمارا مذہب ہمیں رضا نہیں دیتا. ہمارا مذہب ہمیں پاک بناتا ہے. ہمارا مذہب ہمیں روحانی حساب سے اونچا اٹھاتا ہے. اسی طرح سے ہمارے جو بچے خدا تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرو اور اس کو اچھی ٹریننگ دو، اس کو اپنا مذہب سکھاؤ، کیونکہ بڑے ہو کے یہ مومن بنیں گے. حضرت امام فرمایا کہ میں تمہارے پہ پراؤڈ ہوں. بچوں کو کہا کارن کہ تمہارے اندر آگے چل کے لیڈرز بنیں گے. یہ ہمارے مذہب کی ریت رسم ہے. ہمارے مذہب کی پرنالی کا یہ ہے کہ جماعت خانہ ہوئے کہ کہیں بھی ہوئے، بڑوں کے سامنے ادب مان رکھا جائے. باپ کے سامنے بیٹے سگریٹ پیئیں اور باپ کے سامنے بیٹے شراب پیئیں اور باپ بچوں کے سامنے شراب پیئے، سگریٹ پیئے، فین فتور کرے. یہ ہمارا مذہب نہیں، یہ ہماری پرنالی کا نہیں. روز صبح اٹھ کے جس فیملی کے اندر نیاز پلایا جائے، اگر اس کی جگہ باپ ناشتے کے اندر تھوڑی سی بیئر پیے اور بچوں کو بھی 3-4 برس کے بچوں کو بھی پلاتا ہوئے، اس فیملی سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں. امام زمان کے ان فرمانوں کے اندر کہ تم اپنے مذہب پہ مستقیم رہو، ان دیشوں کے اندر ویسٹرن کنٹریز کے اندر آئے ہیں دینداروں، ہمیں ادھر کی خراب ہوا نہیں لگنی چاہیے. حضرت امام نے یہاں ہمیں کوئی مقصد سے بھیجا ہے. کینیڈا کے اندر اسپیشلی اور جنرلی ویسٹرن کنٹریز میں جو اسماعیلی لوگ آ کے بسے ہیں، میں آج سب جگہ بولتا آیا ہوں. کیوں بولتا ہوں میں اس کا ریزن نہیں کہہ سکتا، لیکن میں سب جگہ بولتا آیا ہوں. اللہ میرے ادھر جو آپ لوگ آئے ہو، ادھر جو جماعت اسٹیبلش ہوئی، کاؤنسلیں بنی، جماعتیں بنی، جماعت خانے بنے، ایسوسیشن بنی، دوسری سوسائٹیاں بنی، اور بھی کئی چیزیں بنیں گی. اس کا کوئی ریزن ہے، بہت بڑا ریزن ہے. میں نے کل کہا وہ ریزن آپ کو 20-25 برس کے بعد پتہ لگے گا. آپ سوچو کہ آپ کو کینیڈا کیوں بھیجا گیا. اور بھی بہت سے دنیا کے اندر دیش تھے. 25,000 آدمی کبھی صاحب پاکستان میں ڈال دیتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، ڈال سکتا تھا. پاکستان بہت بڑا ہے، 2-4 لاکھ آدمی آ سکتے ہیں. لیکن نارتھ امریکہ کیوں، اور اس میں خاص طور پہ کینیڈا. مومنو، آپ کو دنیا کے ان دوسرے دیشوں میں نے جن کا نام لیا حضرت امام کے فرمان سے، مولا فرمایا افغانستان، ایران، سیریا، پاکستان، روانڈا، انڈیا، ان دیشوں کے اوپر ہمارا کچھ حق اور فرض ہے. بھوش میں ہمیں بہت کچھ کام کرنے پڑیں گے، ہمیں بہت سے کام کرنے پڑیں گے، اور وہ کام تبھی پورے ہو سکیں گے کہ اگر ہم اپنے مذہب پہ چلتے ہوئیں گے اور ہم کو اپنی پرانی ٹریڈیشنز کے اوپر فیملی لائف گزارنی ہوگی. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہمارے اندر گھٹ رہی ہے ابھی، جو کہ بعض لوگ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں، اور وہ ہے ہماری بھاشا. گجراتی نکل گئی، وہ اچھا نہیں ہوا. ایک جنریشن کی گیپ پڑ گئی. اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں گجراتی کچھی بولو، ایسٹرن لینگویج بولو. باہر نکل کے وہ انگلش بولنے والا ہے ہی، کبھی انگلش نہیں بولے گا تو بھی سیکھے گا. اپنی زبان مت چھوڑو. اپنا مذہب اپنی زبان کے اندر رہنا چاہیے، اور اس کے لیے کہ ہماری جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے وہ کوئی بھی دنیا کی لینگویج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس کے لیے اپنی بھاشا جو ہے وہ ہماری ٹریڈیشنل چیز ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو دینداروں، یہ سب باتیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں.
اس کی اور بھی بہت سی ڈیٹیلز ہیں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی بخشے، نیک امید پوری کرے، ہر بلا دور کرے. مولا آپ کی جان مال میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی تندرستی زیادہ کرے. مولانا حضرت امام آپ کی عزت آبرو بڑھاوے، کٹم قبیلوں اور جملوں جماعتوں میں سلاسم محبت دے. مولانا حضرت امام دین و دنیا کے اندر اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، اپنا فرمان بردار بنائے، ظاہر باطن دیدار عنایت کرے.